السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وعملا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آج کا میرا ٹاپک ہے اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کا کس طرح سے آغاز ہوا اور اس کا اصل قصوروار کون تھا۔ 1948 میں اسرائیلی ریاست کے قیام کے بعد سے لے کر آج اپنے ملک پر زائنسٹ یہودیوں کے خلاف فلسطینیوں کی آزادی کی جنگ آج تک جاری ہے۔ دنیا میں ان کی حمایت اور مخالفت میں دو الگ الگ بلاکس بن چکے ہیں اور ہر جگہ پر بس یہی چیز ڈسکس ہو رہی ہے، پر ایک سب سے اہم چیز جس پر کوئی بھی بات نہیں کر رہا وہ ہے اس لڑائی اور فساد کا اصل قصوروار، یعنی برٹش ایمپائر، جس نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کی طرح مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان جان بوجھ کر اس بارڈر کے تنازع کو رکھا تھا کہ یہاں پر ایک اسٹیبلشڈ گورنمنٹ کبھی بھی نہ آ سکے اور ان کا کنٹرول اور ان کی سپورٹ ہمیشہ کے لیے ڈیپ اسٹیٹ کی طرح پورے ملک پر رہے۔ ان کی طرف سے اپنے دور حکومت میں بارڈر کی غلط تقسیم سے لگائی گئی آگ آج تک بجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ پہلی جنگ عظیم کے اندر فلسطین سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ایک طرف جرمنی، آسٹریلیا، ہنگری اور بلغیریا تھے، تو دوسری طرف یوکے، فرانس، رشیا اور امریکہ۔ اتنی بڑی جنگ میں شامل ہو کر سلطنت عثمانیہ کافی کمزور ہو گئی اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر شرف مکہ نے برطانوی جاسوس لارڈس آف عربیہ کے بہکاوے اور عرب سرزمین کا کنٹرول انہیں دینے کے وعدے پر بغاوت کر دی، لیکن یہ وعدہ برٹش کی طرف سے صرف اپنے فائدے کے لیے ایک دھوکہ تھا۔ نتیجتاً سلطنت عثمانیہ یہ جنگ ہار گئی اور اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے، جن سے آج کے دور کے موجودہ لبنان، ترکی، سیریا، اردن، فلسطین اور عراق کا جنم ہوا۔ ترکی کے علاوہ باقی تمام ملکوں کے بارڈر کو بنا سوچے سمجھے تقسیم کر دیا گیا، جن کی وجہ سے آپس میں ان کے تنازعات بڑھنے لگے، جن میں فلسطین بھی شامل تھا۔ برٹش یہ بات اچھی طرح سمجھتے تھے کہ وہ کیا کر رہی ہیں اور جانتے تھے کہ ایسا کرنے سے پورے عرب خطے کے اندر انسٹیبلٹی پیدا ہوگی اور اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر وہ اپنا کنٹرول ان ملکوں کے اوپر ہمیشہ رکھ پائیں گے۔ اب یہ جنگ فرینچ اور برٹش نے مل کر لڑی تھی، لہٰذا برٹش اور فرینچ حکومت کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا جس کے مطابق ان دونوں ملکوں نے سلطنت عثمانیہ کے آزاد ہونے والے علاقوں کو آپس کے اندر دونوں نے تقسیم کر لیا۔ اسے کہتی ہیں سیک از پیکورڈ۔ اس دوران نہ ہی کسی قوم کو، نہ کسی نسل کو اور نہ کسی علاقے کی شناخت کا دھیان رکھا گیا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی علاقہ ایک خاص نسل کے لوگوں کی رہائش کا تھا تو بجائے اس کے اس کو پوری ایک اسٹیٹ بنا دیں، بلکہ بالکل اس کا الٹ کر کے ایک قوم کے درمیان لائن کھینچ کر بارڈر بنا دیے گئے۔ اس عرب خطے کے اندر ان اسٹیبلٹی رکھنے کے پیچھے دراصل برٹش کی ایک اور بھی اہم وجہ تھی، اور وہ تھی یہ سوئس کینال۔ یہ چھوٹی سی کینال برٹش کے لیے انتہائی اہم تھی اور اس وقت بھی ہے، کیونکہ یہ لوگ شروع ہی سے کاروباری تھے اور ان کے ایمپائر کے اندر انڈین اوشن سے یورپ کے لیے میڈیٹرینین سی تک جوڑنے کا کام یہ سوئس کینال ہی کرتی تھی۔ اسی لیے اس پر ڈائریکٹ
یا انڈائریکٹ کنٹرول ان کی لائف لائن تھا، جو کہ ایشیا کو یورپ سے کم ترین فاصلے سے یہ کینال جوڑتی تھی۔ فلسطین کیونکہ ایک زمانے میں یہودیوں کا گڑھ تھا اور وہاں سے یہ دربدر ہو کر ہزاروں سالوں سے پھیل چکے تھے۔ یہ برطانیہ میں بھی موجود تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور کے اندر ہزار کوشش اور لالچ کے باوجود بھی سلطان عبد الحمید ان کے ساتھ فلسطین کا سودا کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو لوگوں نے بغاوت کروا کر سول وار شروع کروا دی۔ اب سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد ان کے پاس واپسی کا بہترین موقع تھا، جس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا، کیونکہ اب یہاں پر زائنسٹ موومنٹ کی شروعات کی گئی کہ ہمیں اپنا آبائی وطن فلسطین واپس چاہیے۔ فلسطین میں اس وقت 87% مسلم اور صرف 13% یہودی تھے۔ فلسطین ملک میں مسلمان کے بجائے یہودی اسٹیٹ برٹش اس کے فائدے میں تھی، جس کی سپورٹ اسے ہمیشہ ملتی رہتی، لہٰذا اپنے پولیٹیکل فائدے اور سپورٹ کے لیے برٹش فارن سیکرٹری آرتھر بیلفور نے برٹش کمیونٹی کے اہم یہودی ممبر والٹر روف چائلڈ کو ایک خط لکھ کر یہ وعدہ کیا کہ ہم یہودی قوم ایک اسرائیلی ریاست بنانے میں مدد کریں گے۔ شرف مکہ کو عرب ملکوں کی حکومت دینے کے وعدے کے خلاف جا کر فرانس حکومت کو برٹش نے یہ وعدہ کیا کہ ہم عرب ملکوں میں سے آدھا آپ کو دیں گے، بس ہمارا ساتھ دینا۔ اب یہ سب وعدے لیے، کیونکہ بند کمروں کے اندر یہ سب ہو رہا تھا، لہٰذا کسی کو بھی ایک دوسرے کی خبر نہ تھی، اسی لیے ان کو لگا کہ برٹش ان کے ساتھ ہیں۔ اسی وعدے کے ساتھ جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی اور جرمنی کے اندر ہٹلر نے یہودیوں کا جب قتل عام کیا تھا، تو اسی کو بنیاد بنا کر اس بار فار ڈائریکٹریشن کی بنیاد بنا کر یہودیوں نے فلسطین کے اندر آہستہ آہستہ زمینیں خریدنا اور پھر یہاں پر آباد ہونا شروع کر دیا۔ اب آہستہ آہستہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کی آبادی کم کر کے ان کو مائنورٹی کے اندر بدلنے لگے، جس کا سیدھا قصوروار برطانیہ تھا، جس نے بنا یہاں کے عوام کی خواہش اور مرضی جانے بغیر صرف اپنی سپورٹ اور فائدے کی خاطر ایک خط پر اس ملک کو یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر 1936 میں فلسطینی عوام نے آخرکار تنگ آ کر برطانوی حکومت کے خلاف وہاں کی عوام نے بغاوت کر دی۔ برٹش نے اپنی عادت کے مطابق اسے بغاوت کہہ کر کچلنے کی بہت زیادہ انہوں نے کوشش کی، کافی لوگوں کو پھانسیاں بھی دیں، لیکن یہ آواز دب نہ سکی۔ آخرکار تنگ آ کر برٹشرز نے 1942 میں خود کو درمیان سے نکال کر یہودی اور مسلمانوں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا، کیونکہ وہ جنگیں لڑ لڑ کر تھک چکا تھا، لیکن ان دونوں قوموں اور مذہب کو ماننے والوں کے درمیان نفرت کی آگ جو شروع ہوئی وہ آج تک باقی ہے۔ 1947 کے اندر یہ معاملہ یونائٹڈ نیشن کے اندر چلا گیا، تو یونائٹڈ نیشن نے دنیا کے سامنے دکھاوا کرتے ہوئے یہ تجویز دی کہ فلسطین ملک کو 2 ریاستوں کے اندر بانٹ دیا جائے، جس میں سے 45% حصہ فلسطینی مسلمانوں کے لیے جبکہ 55% یہودیوں کو دے دیا جائے، جبکہ یروشلم شہر ان دونوں کے پاس ہوگا اور اس پر کسی کو کنٹرول نہ ہوگا۔ اب یہ چیز سراسر زیادتی تھی، کیونکہ مسلمان اس ٹائم بھی تعداد کے اندر یہودی قوم سے ڈبل تھے۔ اسی بنیاد پر اسرائیل ملک وجود میں آیا، جسے آس پاس موجود عرب ملکوں نے قبول نہیں کیا، لہٰذا 1948 میں اسرائیل کے وجود میں آتے ہی عرب اسرائیل جنگ شروع ہو گئی۔ 5 عرب ملکوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ سب کو لگتا تھا کہ چھوٹی سی ریاست اس جنگ کو برداشت نہ کر سکے گی،
پر اس کا بالکل الٹ ہوا، کیونکہ اسرائیل امریکہ اور دوسرے ویسٹرن ملکوں کی مدد سے تمام عرب ملکوں کو شکست دے کر فلسطین کے 75% حصے پر قابض ہو گیا۔ 1961 میں ایک بار پھر اسرائیل کے عرب ملکوں سے جنگ چھڑ گئی، جس کے بعد اس نے فلسطین کے مزید حصوں پر موجودہ غزہ، یعنی جو ابھی کا جو موجودہ غزہ ہے، اور ویسٹ بینک سمیت یروشلم پر قبضہ کر کے اسے اپنا کیپٹل بنا لیا۔ اس کے بعد فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کی تحریک شروع ہوتی ہے اور 2006 کے اندر یہ پارٹی الیکشن جیت کر ویسٹ بینک کے کچھ حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیتی ہے، جبکہ غزہ پر فلسطین لبریشن کی ایک ملیٹنٹ جماعت یعنی حماس کنٹرول حاصل کر لیتی ہے، اور اس کے درمیان یہ آپس میں ایک دوسرے پر آج تک حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہودی قوم کو یورپ کے اندر اس لیے بھی برداشت نہ کیا جاتا تھا کیونکہ وہاں کے کرسچن ان کو جیسس کرائسٹ کے خلاف سازش کر کے انہیں سولی پر لٹکانے کا قصوروار مانتے تھے، اور اسی لیے اس قوم کا کسی ایک جگہ پر ٹھکانہ نہ تھا۔ یہ ہر جگہ پر بس اقلیت یا مائنورٹی میں تھے۔ 1856 میں ایک یہودی فیوڈل ہرڈل نے اپنی ایک یہودی کتاب کے اندر اسٹیٹ کی بات کی، جہاں پر یہ لوگ مائنورٹی میں نہ ہوں بلکہ یہ خود کا ملک ہو۔ اس تحریک کو زیونزم کا نام دیا، جو یہ صاف طور پر بتا رہا تھا کہ یہ شروع سے ہی اس تحریک کا مقصد پورے فلسطین کو حاصل کرنا تھا۔ یہ شروع سے ہی فلسطین کو حاصل کرنا چاہتے تھے، نہ کہ دو اسٹیٹ تھیوری جیسا کانسیپٹ۔ اس تحریک کو چلانے والے لوگ شروع ہی سے ایکسٹریمسٹ سوچ کے مالک تھے، جیسے ہر مذہب کے ساتھ ماننے والوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ہر مذہب میں ایکسٹریمسٹ پائے جاتے ہیں، نہ کہ سب کے سب یہودی اس کے اندر شامل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خود امریکہ کے اندر بسنے والے جوس آج بھی غزہ کے اندر ہونے والے اسرائیلی مظالم اور اسرائیلی ریاست کے وجود کے نہ صرف خلاف ہیں بلکہ ان کے خلاف مظاہرے بھی کر رہی ہیں، کیونکہ وہ لوگ سچ کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ تھی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کی اصل وجہ، جو کہ ہسٹری بکس کے اندر آج بھی لوگوں سے ٹھیک سے نہیں، بچوں کو نہیں پڑھائی جاتی، اور صحیح کہانی لوگوں کو معلوم نہیں، کیونکہ اصل اس میں قصوروار جو ہے وہ برٹش ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔